بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، آپ نے کبھی سوچا کہ بعض لوگ کم محنت میں بھی خوشحال ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ دن رات محنت کے باوجود تنگی کا شکار رہتے ہیں؟ اس کی وجہ محض پیسہ نہیں، برکت ہے۔ جی دوستو، برکت کا مطلب ہوتا ہے کم میں بھی کافی ہونا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے روحانی راز کے بارے میں جو آپ کے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کے رزق کے اندر انشاءاللہ برکت آ جائے گی۔ آپ کے مال کے اندر، آپ کے پیسوں کے اندر اتنی برکت آ جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے خوشحال ہو جائے گی۔ تو رزق میں پہلے نمبر پر کچھ رکاوٹیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی وجوہات بن جاتی ہے کہ جس وجہ سے ہمارے جو ہے وہ رزق میں رکاوٹیں، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ جب ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں بے برکتی ہو تو کس طرح ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اچانک بعض اوقات خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ خرچے جو ہے نا، پہلے انسان اچھے طریقے سے اپنی جو ہے وہ گھر کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اتنے خرچے بڑھ جاتے کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ کبھی کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی نقصان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر یہ علامت جب ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا ہے کہ اچانک خرچے کا بڑھ جانا۔ دوسرے نمبر پر آمدن ہو لیکن پیسہ بچتا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات انسان کے گھر میں لاکھوں روپے ہوتے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں لگتی کہ وہ کس طرح جو ہے نا خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ چند روپے ہوتے ہیں لیکن ان سے کئی کئی دن انسان اپنا گھر جو ہے وہ چلا لیتا ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان پیسوں میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسرے ہمارے پیسے ان میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، جس وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز بچتی نہیں ہے۔ تو دوسری جو ہے وہ یہ علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ مزید بڑھتے جانا۔ آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ آپ کام بھی زیادہ، محنت بھی زیادہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح میں جو ہے نا یہ اپنا قرض اتار دوں۔ آپ اتنا اتارتے نہیں جتنا مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اگر علامت ہے تو پھر بھی سمجھ لیں کہ آپ کو یہ وظیفے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار نہ چلنا، مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی نے کاروبار کیا، وہ آپ سے پہلے جو ہے وہ ترقی کر گیا لیکن آپ بالکل ناکام ہو گئے۔ آپ نے دوسرا کاروبار کیا، اس میں بھی ناکام ہو گئے، تو تیسرا کیا، اس میں اس طرح کی اگر علامت ہے تو پھر بھی سمجھ لیں کہ آپ کے لیے یہ والا جو وظیفہ ہے نا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی بے سکونی، آپ کو سکون نہیں رہتا، پریشان رہتے ہیں ہر وقت، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میں کیا کروں، تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا، ضرور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اور اس روحانی وظیفے کی برکت سے میرے بھائی، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ ان میں سے کسی ایک کیفیت میں بھی گزر رہے ہیں تو آپ یہ ضرور اس پر عمل کریں، یہ جو میں ابھی آپ کو مجرب عمل بتانے والا ہوں۔ تو آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کا، اس عمل کا نام ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم برائے رزق۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ رزق کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آزمایا، بہت کچھ ان کو الحمدللہ ملا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے یا غنیو، ٹھیک ہے، یا غنیو، اس کے بعد یا مغنی، پھر اس کے بعد یا فتاحو، اور چوتھے نمبر پر ہے یا رزاقو۔ ٹھیک ہے، یہ چار اسم مبارکہ ہیں۔ میں دوبارہ پھر آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یا غنی، دوسرے نمبر پر یا مغنی، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو وظیفہ ہے، جو یہ ایسے سمجھ لیں کہ کامیابی کی کنجی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا الحمدللہ کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے یا فتاحو، ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے یہ رزق کے لیے بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ کون سا ہے؟ یا رزاقو، ٹھیک ہے۔
یا غنیو یا مغنیو یا فتاحو یا رزاقو، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح پھر دوسری دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنی یا فتاحو یا رزاقو، یہ اپنے پاس چاہے لکھ لیں۔ تیسری دفعہ پھر یا غنیو یا مغنی یا فتاحو یا رزاقو۔ اسی طرح آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگا لیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کرو گے اللہ کے فضل سے، میں آپ کو انشاءاللہ یہ آپ خود دعائیں جو ہے وہ دعائیں دیا کرو گے کہ یار اتنا خاص عمل ہمیں بتایا ہے، اتنا زبردست عمل ہے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو۔ جتنا یقین آپ کا کامل ہوگا اتنے اچھے اور جلد آپ کو انشاءاللہ اس کے رزلٹ نظر آئیں گے۔ اب آگے عمل کا وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ عشاء کے وقت یا فجر کے بعد آپ جو ہے نا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کی مدت جو ہے وہ کم از کم آپ نے کم از کم 21 دن مسلسل کرنا ہے، کوئی اس میں ناغہ نہ ہو۔ 21 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ خود محسوس کرو گے، آپ دیکھو گے، پھر اس کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ یار میں اس وظیفے کو چھوڑوں انشاءاللہ۔ تو 21 دن آپ نے جو ہے نا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ویسے بھی صبح فجر کے بعد حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک یہ بھی بات ہے کہ جب صبح کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، ہم سوئے رہیں تو ظاہری بات ہے پھر وظائف جتنے پڑھتے رہیں ہمیں ان وظائف کا اثر نہیں ہوگا۔ نماز کی آپ نے ہر حال میں 5 وقت کی پابندی کرنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ 7 وظیفہ بھی 10 منٹ پڑھ لیے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے کام میں، کاروبار میں، رزق میں ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اچھا، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ نے ساتھ کرنی ہے، وہ کون سی ہے کہ آپ سورہ واقعہ کی بھی کوشش کریں کہ تلاوت روزانہ کریں۔ مغرب کے بعد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، وگرنہ دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے والدین کو خوش رکھنا، یہ بھی رزق میں برکت کا ایک بہت ہی خاص ایک آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک نسخہ سمجھ لیں یا ایک مشورہ سمجھ لیں، ایک بہت ہی میں نے آزمائی ہوئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ والدین کو جو ہے وہ ناراض کرو گے نا تو جو مرضی ہو جائے آپ کبھی بھی سکون نہیں پا سکو گے۔ تو اپنے والدین کو بھی آپ نے راضی رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حرام کمائی سے آپ نے بچنا ہے۔ بہت جو ہے وہ یہ اہم بات ہے، بعض لوگ نہیں دیکھتے کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بس یار میرے پاس پیسے آنے چاہیے، پیسے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ روتے پھر رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرے پیسے کہاں لگ گئے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ حرام کے پیسے انسان کے پاس ٹکتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اور بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حرام کا ایک لقمہ بھی خود بھی نہ کھائیں، اپنے بچوں کو بھی نہ کھلائیں، انشاءاللہ پھر برکتیں دیکھنا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، رزق کا آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا تھا وظیفہ، مجھے امید ہے کہ میرے تمام بھائیوں کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو یہ پریشانیاں جتنی بھی ہے وہ دور فرمائے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔